اسی کو مکمل کر دوں. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑے. اس پر میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت سے رونا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. رونے کی نہیں، لوگ قوالی سن کے بھی روتے ہیں، وجد میں آتے ہیں، اس رونے کی فضیلت نہیں ہے. لوگ ویسے بھی وہ روتے ہیں بیٹھے ہوئے، وجہ نہیں بھی ہوتی تو رو رہے ہوتے ہیں. پوچھے بھائی کیوں رو رہا ہے، وجہ نہیں بتا پاتے. تو اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے رونا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. بعض لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ذکر اللہ کرتے ہوئے. تو ان کا رونا اس وقت مقبول ہے کہ جب ان کو اس گناہ پر ندامت ہو، یا تو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر چکے ہوں، یا چھڑوانے کے لیے رو رہے ہوں اللہ کے سامنے. سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے رو رہے ہوں اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ چھوٹ نہیں رہا تو مجھ سے یہ گناہ چھڑوا دے، اور میں بھی کوشش کروں گا تو میری مدد کر. تو یہ بھی کسی درجے میں رونا مقبول ہے، کیونکہ گناہ چھوڑ تو نہیں رہا لیکن چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ایک رونا وہ ہے کہ گناہ کبیرہ میں مبتلا بھی ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ گناہ ہے، پھر بھی رو رہا ہے اللہ کی یاد میں. یہ والا رونا یہ پسندیدہ رونا نہیں ہے. یہ وہ رونا ہے جو مگرمچھ کے آنسو جسے کہا جاتا ہے. پتہ بھی ہے کہ بھئی زنا بری چیز ہے، پتہ بھی ہے کہ غیبت بری چیز ہے، پتہ بھی ہے والدین کو ستانا بری بات ہے، پتہ بھی ہے کہ فحش فلمیں دیکھنا بری چیز ہے، پتہ بھی ہے کہ حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا بری چیز ہے، پتہ بھی ہے کہ سود کمانا بری چیز ہے. رو رہا ہے مگر ذرہ برابر بھی اپنی اس سودی آمدن پہ ندامت نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اپنے گناہ پہ ندامت، کوئی بھی گناہ ہے اس پہ ندامت نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے. تو یہ بالکل ایسے مثال ہے کہ جس خدا کی یاد میں، جس اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں تو اس کی اطاعت کی طرف توجہ بالکل بھی نہیں ہے، رو رو کے اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا. دنیا میں جو چیز نہیں ہوتی نا وہ اللہ کے قانون میں بھی نہیں ہوتی. دو چیز دنیا میں جو فطری قانون ہے وہ دنیا اس کو نہیں مانتی نا، جو صحیح بات ہے تو اللہ بھی نہیں مانتے. میں مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کو اپنے والد سے بڑی محبت تھی، ابا کو دیکھتے ہی آپ ایک دم جذباتی ہو جاتے، میرے ابا، ہائے میرے ابا، اتنے پیار سے انہوں نے مجھے پالا. پھر ابا کو ذکر کرتے ہیں. ابا کا ذکر کا مطلب تعریف. ہم جیسے ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں نا، سبحان اللہ، کیا پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں وہ بھی اللہ کی تعریف میں، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مغفرت کرنے والا، غفار ہے، کریم ہے، بہت زیادہ مہربان، ستار ہے، بہت زیادہ گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا، رؤوف ہے، بہت رحم دل اپنے بندوں پر، مہربان. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنے ابا کو خوش کرنے کے لیے ابا سے بڑے متاثر تھے، جذباتی ہو گئے، اور ابا سے کہتے ہیں ابا آپ کی مجھ پر بڑی رحمتیں ہیں، میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا. اور یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑتے ہیں. آپ اتنی ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں نا، دل سے ابا کی تعریف ہو رہی ہے نا، دل سے. ابا کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا، مجھے بڑی خوشی ہوئی آج، چلو دیر آئے درست آئے، رو رہا ہے میری یاد میں، ایسا کر تھوڑا سا پانی تو پلا دے، تھوڑا سا پانی تو پلا دے. کہتے ہیں ابا پانی کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، چل کے جانا پڑے گا. ایک تو آپ کو ہر وقت
یہ کر دو وہ کر دو، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں. لیکن میں جو بات کر رہا تھا ابا آپ ہیں بہت اچھے، پھر آنسو ٹپک رہے ہیں. ابا کہتا ہے بیٹا ایسا کر، کام بھی ابا ایسا کہہ رہے ہیں جو آپ کی استطاعت میں ہے. ایسا نہیں کہ ابا کہہ رہے ہیں جا کیٹو پہاڑ کو ادھر سے ادھر کر دے. بحر عرب کراچی میں مناسب نہیں ہے، اس کو ہونا چاہیے پنجاب میں، پنجاب لے جائے اس کو. ایسا کوئی حکم دے رہے ہو تو پھر تو بات ہے. حکم بھی ایسا دے رہے ہیں جو آپ پورا کر سکتے ہیں. ابا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا بھائی بہن کی شادی ہونے والی ہے تیری، تیرا ذمہ بھی ہے تھوڑا سا خرچہ تو بھی کرے گا. ویسے تو میں سارا کر رہا ہوں لیکن مجھے ضرورت پڑی تو پیسے دے گا نا. آپ کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا. ویسے ابا آپ ہیں بہت اچھے، ابا آپ ہیں بہت اچھے. پھر پھوٹ پھوٹ کے پھر قوالی گاتے ہیں ابا کی یاد میں، میرے ابا ایسا ابا کہاں سے لبا. پنجابی میں لبا کہتے ہیں پایا. قوالی بھی گا رہے ہیں ابا کی یاد میں، رو رو کے پاگل ہو گئے. پھر جھومنا شروع کر دیا. جیسے وجد میں نہیں دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ آپ نے، وہ کوئی نعت پڑھتے ہیں تو جھومنا شروع کر دیتے ہیں نبی کی یاد میں. تو ابا تھپڑ لگا کے بھگائے گا کہ نہیں بھگائے گا؟ ابا بولے گا اگر تو میری فرما برداری نہیں کرتا تو یہ ڈرامے تو نہ کرنا بھائی کم از کم. دوسرا بھائی ہے وہ بھی نہیں مانتا، اس کو بھی جب کچھ کہتا ہوں تو نہیں کرتا، لیکن یہ ڈرامے کم از کم نہیں کرتا. وہ گنہگار سمجھتا ہے اپنے آپ کو. ابا معذرت چاہتا ہوں میرے سے نہیں ہوتا، بس آپ ابا ہو، رونا وونا مجھے نہیں آتا، لیکن بہرحال میری غلطی ہے، میری غلطی ابا. میں آپ کی اطاعت نہیں کرتا مگر میں جھوموں گا اور ناچوں گا نہیں آپ کی یاد میں، نہ میں روؤں گا. ڈرامے بازی مجھ سے نہیں ہوتی. آج بہت سے لوگ اللہ کی یاد میں روتے ہیں. حج پہ جاتے ہیں وہاں رو کے پاگل ہو جاتے ہیں. عمرے پہ گئے ہیں حجر اسود سے چپک کے روتے ہیں. عورتیں رو رہی ہیں حجر اسود پہ جا کے خوب پھوٹ کے حجر اسود سے چپٹنے کی کوشش میں رو رہی ہیں، مگر پردہ نہیں ہے. حجر اسود سے چمٹنا تو فرض نہیں ہے، پردہ کرنا فرض ہے. اب وہاں جا کے رو رہی ہیں اللہ کا گھر ہے، چپٹ جاؤ لپٹ جاؤ اس سے. تو بھائی چمٹ جاؤ اس سے لپٹ جاؤ، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا گھر ہے، مگر جس خدا کو راضی کرنے کے لیے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ کر کے اس کے گھر میں آئے ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے کیا ہے؟ پردہ ہے. پردہ تو کر لیتی، حیا تو زندگی میں لے آتی. وہ کہتی ہیں کہ اللہ یہ تو نہیں ہوگا. بلکہ عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں مکس گیدرنگ کے ساتھ، جوائنٹ فیملی کے ساتھ، جس میں کزن کے ساتھ بے تکلف ہوتی ہیں. کوئی پردہ کزن اپنے کزن سے نہیں کرتی. ادھر ہوٹل بک کرایا ہوا ہے، ہوٹل کا کمرہ، یہاں چچزاد بھائی بھی ہے، اس کی چچزاد بہن بھی ہے، دیور بھی ہے، بھابھی بھی ہے، ایک ہی کمرے میں. اس بے حیائی کا تصور تھا. جوان بھابھی ادھر ہی، جوان دیور، ایک ہی کمرے میں 30-40 دن 20 دن گزار دیتے ہیں اکٹھے بے پردگی کے ساتھ. کزنیں اپنے کزنوں کے ساتھ گزار دیتی ہیں. کیسی وہ میں نے ابھی وہ زینب بیچاری بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی نا، اس پہ میں نے ایک بیان دیا تھا. اس میں نے کہا کہ بے حیائی پھیل رہی ہے، بے پردہ خواتین بھی اس کی ذمہ دار ہیں، جو مردوں کی ہوس کو بھڑکانے کا ذریعہ بنتی ہیں. تو اس پہ بہت سے لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس بھی کیے. ان میں کسی نے کہا کہ آنکھوں میں حیا ہو تو پھر عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی مرد کی آنکھوں میں اگر حیا ہو تو پھر عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جاہلوں والی باتیں ہیں، بیکار قسم کی باتیں ہیں. مرد کی آنکھوں میں جیسے حیا کی ضرورت ہے، ایسے ہی عورت کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ مرد کی ہوس کا نشانہ نہ بنے، اور مرد کو جو ہے مرد کی ہوس کا اپنے آپ کو نشانہ بننے بھی نہ دے. یہ تو فطری چیز ہے نا. جب کوئی ایسی عورت نظر آئے گی تو مرد کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی پرہیزگار ہو. وہ مرد کی ذمہ داری بھی ہے نظر کی حفاظت کرنا. نظر پڑ جائے تو برے خیالات دل میں نہ لانا، لیکن ساتھ ساتھ عورت کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ پردہ کرے. تو اب کزنیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں وہاں، سفر میں بھی ساتھ. دیکھا ہے عمرے میں حج پہ لوگوں کو بعض دفعہ ہوٹل ملتا ہے، ساتھ والے فیملی ہوتی ہے، اس میں سب اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں، جوان لڑکی جوان لڑکوں کے ساتھ 20 دن 30 دن 40 دن اکٹھے رہ رہے ہیں. اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ وہی چلو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہو تو وہاں تو پردے کا اہتمام کرو. بھائی کزن ادھر نہیں ہوں گے، اس کمرے میں نہیں ہوں گے، ادھر
ٹھیک ہے وہاں جیسے مرضی تھے, یہاں اللہ کو خوش کرنے آئے ہیں, کم از کم جس کو خوش کرنے آئے ہو اس وقت تو اس کے گھر جا کے تو نافرمانی سے بچے انسان. گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. دین اور مذہب بھی ایک انٹرٹینمنٹ سا بنتا جا رہا ہے, تفریح بنتی جا رہی ہے. تو یہ بھی ایک تفریح بنتی جا رہی ہے. میرا گلا آج پتہ نہیں خشک بہت ہو رہا ہے, کوئی تھوڑا سا پانی اگر لا دیں نا وہاں سے پیچھے جو بیٹھے ہوئے, تھوڑا سا پانی لا دیں, وہ بار بار گلا خشک ہو رہا ہے. تو یہ بھی تو تفریح بن چکی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حج نہ کریں, عمرہ نہ کریں, تو بہت بڑی عبادت ہے اللہ کے گھر کی زیارت کرنا, مگر اس میں ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام کہ جس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کن چیزوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو آپ ابا کی مان نہیں رہے اور ابا کی یاد میں روتے چلے جا رہے ہیں, روتے چلے جا رہے ہیں, روتے چلے جا رہے ہیں. اس سے بہتر وہ بندہ ہے جو ابا کی اطاعت کر لے, رونے دھونے میں زیادہ ٹائم ضائع نہ کرے. ہاں پھر اگر رونا آئے گا اطاعت کے ساتھ, وہ رونا واقعی رونا ہوگا, اس میں ڈرامے بازی نہیں ہوگی. وہ یہ رونا ہوگا واقعی اس کو اپنے باپ سے, اپنی ماں سے محبت ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں, اگر کوئی ابا کی نافرمانی تو نہیں چھوڑتا لیکن اسے احساس ہے, ابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی, اور جب ابا کے سامنے جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے غلط کیا, یہ بھی کسی درجے میں قابل رحم ہے. اس کے آنسو بھی قبول ہوں گے اور اس کے آنسو اس سے گناہ انشاءاللہ چھڑوا دیں گے. اس کے یہ آنسو اگر یہ سچے آنسو ہیں تو ان کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ آنسو اس سے باپ کی نافرمانی چھڑوا دیں گے. تو اللہ کی محبت میں اگر کوئی رو رہا ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی رو رہا ہے, اس رونے کے سچے ہونے کی دلیل اور علامت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے اس کے دل میں, اس کو گناہوں کا احساس ہو رہا ہے. پورے گناہ نہیں بھی چھوٹ رہے تو آہستہ آہستہ چھوٹنے کی طرف جا رہا ہے. اور اگر گناہ چھوڑنے کی طرف نہیں جا رہا, سارا دن روتا رہے, الٹا لٹک کے روتا رہے, قوالیوں میں ناچتا رہے, ادھر گرے ادھر گرے, بے ہوش ہو کے مر جائے, اللہ کو ایسے رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پادری کو دیکھا جو اللہ کی عبادت کرتے کر کے سوکھ کے کانٹا بن چکا تھا, گال پچک گئے تھے اس کے. حضرت عمر اسے دیکھ کے رونے لگے. حضرت عمر اسے دیکھ کے, بولو نا بھائی, اگر آپ نہیں بولو گے تو میں آپ کو دیکھ کے رونے لگوں گا. پھر بتا رہا ہوں. حضرت عمر اسے دیکھ کے رونے لگے. کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کی حالت پہ ترس آ رہا ہے, اس کی حالت پر تعجب ہو رہا ہے کہ جزاک اللہ, اس کی حالت پہ ترس آ رہا ہے. ترس کیا آ رہا ہے؟ کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے اس نے دنیا چھوڑ دی, بیوی بچے چھوڑ دیے, جنگل میں چلا گیا اور اپنے آپ کو اتنا گھلا دیا, مگر جائے گا کہاں؟ جہنم کی آگ میں. کیوں؟ اللہ تو اس سے کم پہ راضی ہو گیا تھا. اللہ کہتا میرے پیغمبر پر ایمان لے آؤ, اور جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی اطاعت کر لو. وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تورات کو پڑھ کے دیکھ لے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نشانیاں لکھی ہوئی ہیں. سچا نبی آ چکا ہے, اور خود عیسائیوں کے علماء گواہی دے رہے ہیں, جو سمجھدار علماء تھے وہ گواہی دے رہے ہیں. وشاہد شاہد من بنی اسرائیل, یہودیوں کے علماء گواہی دے رہے ہیں کہ وہی پیغمبر ہے جس کی تورات میں نشانیاں ملتی ہیں, اور مسلمان بھی ہو رہے ہیں. اولم تکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل, اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارے لیے اس میں نشانی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے اہل حق علماء, ان کا عمل عوام کے لیے بذات خود دلیل ہوتا ہے, ان سے پھر مزید کسی دلیل کا مطالبہ لازم نہیں ہے, اور ان کے ذمے مزید کوئی دلیل لازم نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء, ظاہر اس سے صحیح علماء مراد ہے نا, جو شہوت پرست نہیں تھے. فرمائے بنی اسرائیل کے علماء محمد پر ایمان لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا بنی اسرائیل کی عوام کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ تمہارے اہل حق علماء گواہی دے رہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جائے گا کہاں؟ جہنم کی آگ میں. روتا رہے, سارا جسم گھلا دیا اس نے, فائدہ نہیں ہے کچھ. اللہ تھوڑے پہ راضی تھا,
کہ بھائی تھوڑا میرے طریقے کے مطابق تھوڑا کر لیتے, میں اس پہ خوش ہوں, اپنے طریقے سے زیادہ کرو گے تو میں اس پہ خوش نہیں ہوں گا, کیونکہ تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو, اللہ کو اس سے غصہ آتا ہے. آپ اپنے باپ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لو, اللہ کا کسی کو بیٹا کہہ دیا تو وہ بھی معبود ہو گیا نا, کیونکہ خدا کا بیٹا بھی تو اس میں الوہیت آ گئی نا. ایک بادشاہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنا لیا آپ نے. آج کل عیسائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تھوڑی مانتے ہیں, کوئی اس طرح کی کلپ آ رہے ہیں کہ ہم نے کب کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جنتا ہے, اللہ تو نہیں, اولاد نہیں جنتے اللہ تعالیٰ, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو عیسائی ہے نا, یہ حضرت عیسیٰ کو, ان میں سے بہت سے یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ نے جنا نہیں ہے, مگر یہ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. پھر اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کو بیٹا بنایا جائے وہ حقیقت میں بیٹا ہوتا نہیں ہے. بیٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے ہے بھائی؟ جس کو حقیقت میں بیٹا نہ بنایا جائے تو وہ تو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے نا, حقیقی تو نہیں ہوتا. تو ہم کہتے ہیں چلو اللہ نے اگر محبت میں اپنا بیٹا قرار دے دیا تو حقیقی بیٹے تو نہ ہوئے نا. محبت کی وجہ سے اگر کسی کو بیٹا کہہ دیا جائے تو وہ تو پھر جو بھی محبوب ہوگا اس پر یہ اطلاق جائز ہوگا. یہ حضرت عیسیٰ کی کیا خصوصیت ہوئی پھر؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں, یہ مجازن بیٹا نہیں ہے, ہیں حقیقی بیٹے لیکن جنا نہیں ہے. تو یہ عجیب سی چیزیں ہیں. جب بھی آپ باطل کی طرف جاؤ گے نا تو کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو ایک غلط عقیدہ اگر آپ گھڑتے ہو تو اس غلط عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ مزید غلط فلسفے فرض کرنے پڑتے ہیں. بھائی بیٹا بنا لیا اس معنی میں کہ محبت سے ان کو بیٹا کہا, یا ان سے جیسے بیٹوں سے اچھا سلوک ہوتا ہے تو اللہ نے ان سے بھی اچھا سلوک کیا, اس کے تو ہم بھی قائل ہیں, اللہ پیغمبروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں. تو وہ تو جو بھی پیغمبر ہے, موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ کو محبت تھی, ابراہیم علیہ السلام سے بھی تھی, زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں عیسائیوں کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ تھی. وہ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں, بیٹا بنایا اس معنی میں نہیں ہے کہ مجازی بیٹے ہیں حقیقی. اللہ معاذ اللہ حقیقی باپ ہے اور عیسیٰ ابن مریم حقیقی بیٹے ہیں, مگر اللہ نے جنا نہیں ہے. تو بھائی حقیقی بیٹا تو وہی ہوتا ہے جس کو باپ, بیٹے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کسی کو لے کے آئے, یہ بچہ آ گیا بھائی, یہ زید نام ہے اس کا, آپ بولیں کہ بھائی یہ میرا بیٹا ہے, تو کہیں آپ کے یہاں پیدا ہوا ہے, آپ نے جنا نہیں, میں نے جنا نہیں ہے. کہاں سے لیا؟ بھائی یہ پڑوسیوں کا تھا تو میں نے اپنا بنا لیا اس کو. تو مطلب پڑوسیوں کا ہوا نا؟ یہ نہیں ہے, پڑوسیوں کا نہیں ہے, یہ میرا ہی. تو اچھا, یعنی آپ محبت کے جوش میں گویا کہ اپنا قرار دے رہے ہیں, حقیقت میں نہیں ہے. نہیں, حقیقی میں میرا ہے. تو ابے پھر پڑوسیوں سے کیوں لے کر آیا بھائی؟ تو جب تیرا ہے وہاں کیا کر رہا تھا یہ بھائی؟ تو پڑوسیوں سے کیوں لے کر آیا اس کو جب یہ تمہارا ہے تو وہاں کیا کر رہا تھا یہ؟ کہہ رہے اصل میں یہ ہے تو انہی کا. تو جب ان کا ہے تو تمہارا نہیں ہے, تمہارا ہے تو ان کا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے تو ان کا کوئی باپ نہیں ہے, اور اگر باپ کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے تو وہ باپ کہاں ہے؟ وہی ہوا نا جس نے جنا ہے. ہم تو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو حضرت مریم نے جنا ہے, باپ نے جنا ہی نہیں ہے, باپ تھا ہی نہیں ان کا. اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے, اپنے کلمے سے ان کو پیدا کر دیا, ان کو کلمہ کن کی طاقت سے. کلمے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا کلام مجسم ہو کے آیا, یہ بھی عیسائی کہتے ہیں. کلمے کا مطلب اللہ کے کلمہ کن کی طاقت کے, ہو جا تو وہ ہو گئے. اس کلمہ کن کی طاقت سے اللہ نے ان کو پیدا کیا. رہا یہ مسئلہ کہ یہ کیوں پیدا ہو گئے بھائی, بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اس کا مطلب اللہ ہی باپ ہے. تو اس کا اللہ نے بڑے آرام سے جواب دے دیا, بہت آسان, آرام سے نہیں, یعنی آسان جواب دے دیا قرآن میں. فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے جیسے آدم کی مثال. عیسیٰ کی تو ماں تھی, آدم کے تو نہ ماں نہ باپ. تو جو خدا باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے وہ صرف ماں کے ذریعے نہیں پیدا کر سکتا. کتنا آسان جواب دے دیا. وہ پادری جا کے نبی سے پوچھتا کہ میرا نظریہ ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, آپ کے پاس اس کے خلاف کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پیش کر دیتے, پادری سمجھ جاتا کہ میں اب تک کس میں ہوں؟ گمراہی میں ہوں. اور اس کے علاوہ بھی نشانی ہے, صرف یہی تھوڑی ہے, خود قرآن بڑی نشانی ہے. جب یہی نجاشی تھا عیسائی بادشاہ, یہ بھی عیسائی تھا اور عیسائیوں کا بادشاہ تھا. بادشاہ جب کہیں مذہبی حکومت ہوتی ہے تو بادشاہ اپنے دین پر اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اگر میں اپنے دین سے ہٹا تو میری پوری عوام باغی ہو جائے گی. بادشاہ تو اور مضبوط ہوتا ہے اپنے دین پر.
کیونکہ بادشاہ کے لیے ریورس گیئر مشکل ہے، پبلک نہیں چھوڑتی اس کو. پہلے عیسائی ریاستیں ہوا کرتی تھیں، مذہبی حکومتیں ہوا کرتی ہیں، تو سیکولر لبرل حکومتیں، ایسا نہیں تھا، پہلے تو مذہبی حکومتیں ہوتی تھیں. یہی نجاشی تھا، عیسائی تھا، مذہبی تھا، عیسائی مذہب پہ بہت مضبوط بادشاہ تھا. جب اس نے حضرت جعفر طیار کو بلایا تفتیش کے لیے کہ میں پہلے تحقیق تو کر لوں کہ جو نبی آیا ہے وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، اس نے حضرت جعفر طیار کو بلایا، وہ ادھر آؤ، سوالات پوچھنا شروع کیے. کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ختم نبوت کا نہیں تھا. 600 سال تک عیسائی انتظار کرتے رہے ہیں کہ کوئی نبی آئے گا، مانتے تھے کوئی نبی آئے گا. اسی لیے نجاشی نے حضرت جعفر طیار کو بلایا. اگر نجاشی کا عقیدہ ختم نبوت کا ہوتا تو جعفر طیار کو بلا کے تحقیق کرتا، فوراً اپنی عدالت میں مقدمہ چلا کے کافر قرار دے دیتا، جیسے ہم نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے. نجاشی جو تھا، نجاشی نے حضرت جعفر طیار کو بلایا. دیکھوں تفتیش تو کروں کہ ان کی قوم نے ان کو نکالا ہے اور یہ ہمارے پاس پناہ لے کے آئے ہیں، تو میں تفتیش تو کروں کہ میں جن لوگوں کو پناہ دے رہا ہوں وہ اپنے قوم کے باغی ہیں، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر بھاگے ہوئے ہیں، تو میں ان کو لٹکا دوں گا، ماروں گا، ان کو واپس کر دوں گا. اور اگر یہ حق پر ہیں، جس نبی کی نبوت پر ایمان لا رہے ہیں وہ سچا ہے، تو پھر میں اس کی مخالفت، کیونکہ نبی کس کا سفیر ہوتا ہے؟ اللہ کا. اب اگر نجاشی وہاں یہ تفتیش کرنے کیے بغیر بیٹھ کے رونا دھونا شروع کر دیتا، حضرت جعفر طیار کو بلاتا، بولتا تفتیش رہی بعد میں ہوتی رہے گی، تم لوگ یہاں بیٹھو، مہمان کا اکرام ہے، کھاؤ پیو، میں رو رہا ہوں بیٹھ کے اللہ کی یاد میں تھوڑی دیر کے لیے. میرا روزانہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر کس کا معمول ہے؟ رونے کا معمول ہے. تہجد پڑھتا ہوں، اس میں گڑ گڑا کے روتا ہوں. اور پھر قوالی ہوگی یہاں پہ، اس میں بڑے ہمارے ایک ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ نقشبندیہ شاذلیہ کے، وہ بہت، ویسے یہ چشتیہ قادریہ جو اصل سلسلے یہ قوالی نہیں کرتے، پہلے بتا دوں، ہر آدمی نے اپنے آپ کو چشتی قادری بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آ رہے ہیں وہاں سے، تو وہ بھی قوالی کی محفل ہوگی، بیٹھنا بیٹھو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. پھر روتا اللہ کی یاد میں، تو پاگل ہوتا نا، بیوقوف. ارے بھائی، جس اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو روتا ہے، کسی شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اس اللہ کا سفیر ہوں. اب اگر وہ سچا ہے تو آپ نے اس کے بارے میں اگر تفتیش نہیں کی تو اس کا مطلب اللہ کا پیغام کوئی لے کر آیا اور آپ نے اس کی طرف کان دھرا ہی نہیں. تو یہ جو اب بادشاہ رویا ہے سارے کام کاج چھوڑ کر، اور اس کو یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سچے نبی ہیں، فوراً ایمان لے آیا. اور نجاشی کے علاوہ بھی لوگ ایمان لائے. قرآن کی آیتیں ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ. فرمائے ان عیسائیوں میں، عیسیٰ ابن مریم کے فالوورز میں، ان کو ماننے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے اچھے لوگ بھی ہیں کہ جب اللہ کا کلام ان پر پڑھا جاتا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، کہ تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی چلی جا رہی ہیں. دیکھو کیا عجیب مبالغہ ہے. اللہ نہیں فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنسوؤں میں آنکھیں بہ رہی ہیں. نہیں یاری بات. ایک ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، ایک ان آنسوؤں میں آنکھوں کا بہ جانا. یعنی یہ بلاغت ہے قرآن کی کہ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں. کیونکہ ایسا اس لیے اتنا روتے ہیں کہ جیسے کوئی حق کی تلاش میں حیران سرگردان پھر رہا ہو اپنی کسی محبوب ترین چیز کی تلاش میں، اور اچانک اس کو وہ محبوب چیز سامنے مل جائے تو خوشی میں کتنا روئے گا. کوئی محبوب بچھڑ گیا آپ کے اور آپ پریشان اس کو تلاش، باپ سے بیٹا بچھڑ گیا، ماں کا بچہ بچھڑ گیا، اور وہ بیچاری پاگلوں کی طرح گلی محلے میں دوڑ رہی ہے میرا بچہ، اور 3-4 دن کے بعد جب اس کا بچہ ملے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. فرمائی ان عیسائیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حق کی تلاش میں ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے ماں اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے، اور جب ان کو حق مل جاتا ہے کہ یہ وہی مذہب ہے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی عیسیٰ ابن مریم نے گواہی دی تھی، اور ان کی تعلیمات میں اور عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی تعلیمات ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تفیض اعینہم من الدم، ترا اعینہم تفیض من الدم، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں میں بہتی چلی جا رہی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ حق کو پہچان لیتے ہیں جس حق کی ان کو تلاش تھی. یقولون ربنا، اور فوراً دعا کرتے ہیں ہمارے رب، آمنا بما انزلت، جو تو نے کلام نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے. تو بھائی
یہ والا رونا کیسا ہے؟ یہ وہ رونا ہے جس میں اللہ کے عرش کا، بولو نا یار، سایہ ملے. تو اس لیے جب رونا آئے نا تو فوراً اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں کہ کس بات پہ ہم رو رہے ہیں. اپنی ندامت پہ رو رہے ہیں. حق تلاش مل گیا تاکہ اب اس حق کو ہم فالو کریں. نجاشی کو حق ملا تو فالو بھی کیا نا اس نے، ایمان لے آیا. اور اتنا بڑا مقام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے ہدایہ بھیجے، ایک باندی بھیجی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے بھیجے اس نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کتنی عزت دی. واحد شخص نجاشی جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے، یہ صرف نجاشی کی خصوصیت تھی. نبی نے جعفر طیار کی غائبانہ نماز جنازہ، بولو بھائی، نہیں پڑھائی. عبداللہ ابن رواحہ کی نہیں پڑھائی. اور ہمارے یہاں کوئی بھی تھوڑا سا مشہور آدمی مر جائے، پوری دنیا میں غائبانہ نماز جنازہ شروع ہو جاتی ہے. تو میری رائے میں، ہمارے فقہائے حنفیہ کی رائے میں، یہ چیز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے، اور اختلافی مسائل میں تشدد جائز نہیں ہے. کوئی اگر پڑھتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے حساب سے چل سکتا ہے. لیکن ہمارے جو فقہ حنفی ہے اس میں غائبانہ نماز جنازہ کے ناجائز ہونے کی یہی دلیل ہے کہ اتنے سارے مواقع آئے مگر صحابہ نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی. ایک روایت ایک اور صحابیہ کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی گئی ہے، اس کی مجھے پوری طرح تحقیق نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بھی نبی کی خصوصیت. صحابہ میں سے کسی نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی. اگر یہ سنت عمل ہوتا تو سب سے پہلے کون کرتا؟ صحابہ اس پر عمل کرتے. تو اس لیے جو ہے کیا نام ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رونا، اور گناہوں سے توبہ کے لیے اللہ کے سامنے رونا، حق کی تلاش میں اللہ کے لیے رونا، یہ رونا پسندیدہ ہے. اور اگر کسی کو رونا نہیں آتا دعا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رونے جیسی صورت بنا لے، تو وہ بھی اللہ کو قبول. اصل چیز کیا ہے؟ عمل. باقی اس حدیث کی تشریح ابھی باقی ہے. میں بات لے کے چلتا ہوں کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اس کو سمجھانے میں 1-1 گھنٹہ خرچ ہو جاتا ہے. اگلے ہفتے پھر یہی چلے گا، کیونکہ ابھی اس میں بہت ساری چیزیں باقی ہیں. چلیں گے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ باقی اگلے ہفتے تھوڑا ٹائم کم لوں گا میں، کیونکہ وقت بہت زیادہ کھینچ لیا ہے. تو بعض لوگ پھر بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں. تو ٹائم جب لے رہے ہیں تو دے بھی رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بھی سوچ لیا کریں تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. سوالات کی پرچیاں بھی لگا